اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. یہ 30ویں پارے میں ہے، اس کا چیپٹر نمبر 81، سورہ کا نمبر ہے 81 اور سورہ تکویر کے نام سے ہے. سورہ عبسہ کے بعد ہے. دیکھیے، ہم نے کل آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ قرآن مجید کے اوپر پہلا جو پوائنٹ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ اگر قرآن مجید ایک طویل عرصے سے ہمارے درمیان رہے اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. اس کی مثال میں نے دی تھی کہ جیسے کسی جگہ کنسٹرکشن ہوتی ہے اور سیمنٹ کے ساتھ گارا بنایا جاتا ہے، تو گارا ڈال دیا جائے گا تو 3 یا 4 دن لگیں گے، شٹرنگ ہوگی 10-12 دن لگیں گے، وہ سخت ہو جائے گا. جب وہ سخت ہو جائے گا تو پھر وہ نرم نہیں ہوگا. تو یہ بات کہی تھی. پھر کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید وہ حقیقت ہے جسے عام انسان نہیں چھو سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ. تو تیسری بات اگر قرآن مجید ہی کے حوالے سے رکھیں جو سورہ تکویر میں آئی تھی، کیونکہ ابھی میں سورہ تکویر کی ایک سمری آپ کو جو ہے وہ چند لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے میں اس کے سلسلے میں مدد مانگتا ہوں. تو کہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید کتاب ہے، کتاب کی صورت میں ہے، لیکن قرآن نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں کتاب ہوں. کیا کہا؟ اچھا، میں آپ سے یہاں بیٹھے ہوئے میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے. تو عجیب بات یہ ہے، عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ ہم کلام اللہ کو کھولے بیٹھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ یہ کہہ رہے کہ یہ قول رسول کریم ہے، رسول کریم کا قول ہے. رسول کریم سے مراد جبریل امین کا قول ہے. تو جو فرشتہ اسے لے کر کے آیا یہ اس کا قول ہے. تو جب یہ اس فرشتے کی طرف نسبت دیا جا سکتا ہے جو اس کو لے کے آیا، تو وہ رسول کریم جنہوں نے ہم تک پہنچایا یہ ان کا بھی قول ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اچھا. اب سورہ تکویر کی اگر ہم بات قرآن کے بارے میں کرتے ہیں، بات ہم حقیقت قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال رکھیں کہ سورہ تکویر کو سمرائز کریں تو آپ کس طرح سے سمرائز کریں گے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ 12 نشانیاں قیامت کی 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد ایک بات کہی، اور وہ یہ کہی کہ علمت نفس ما حضرت، نفس جان لے گا کہ اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہے. علمت نفس ما حضرت. ابھی میں پڑھ رہا تھا ملا صدرہ کی تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ جب نام اعمال تقسیم ہوں گے، بیٹا ادھر توجہ کرے گا، کہ جب نام اعمال تقسیم ہوں گے تو نام اعمال جب تقسیم ہوں گے تو نام اعمال تقسیم ہونے کے بعد جب سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد جس نے جنت میں جانا ہوگا اس کو جنت والی صورت مل جائے گی، جس نے دوزخ میں جانا ہوگا اسے دوزخ والی صورت ملے گی. جو دوزخی ہوگا اسے دوزخ کی صورت ملے گی جو دوزخ میں اس کی صورت ہے. دوزخ میں بھی کئی صورتیں ہیں،
اور جو جنتی ہوگا اسے جنت والی صورت یعنی جسم اس کو جو ہے وہ مل جائے گا. یعنی کچھ لوگ میں کس طرح سے آپ کو بتاؤں، ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، روایات مفصل میں اس میں ابھی نہیں جا سکتا، تو یعنی انسان جب محشور ہوگا تو بہت سے لوگ کتوں کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں محشور ہوں گے. بہت سے لوگ، جیسے وہ حدیث ہے نا کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ آنکھوں سے نابینا تھے، تو کہا ماکثر الحجیج، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی تھی. تو کہا کہ حاجی بڑے حاجی ہو گئے، واہ کیا آوازیں آ رہی ہیں، کیا رونق ہے، کیا شور ہے. ما اکثر الحجیج ابن رسول اللہ. تو کہا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. مولا نے فرمایا کہ چیخ و پکار زیادہ ہے، حاجی واجی نہیں ہے. کہا کہو تو دکھاؤں. اب وہ تو آنکھوں سے ہی نابینا. مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا، اب جو دیکھا کہ جانور جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہیں اللہ کے گھر کا، کہیں کہیں بیچ میں کوئی حاجی بھی ہے. یہ ہے نا حدیث، معتبر حدیث ہے. حدیث میں ہے کہ مولا نے نابینا کو جب باطن کی آنکھ سے دکھایا تو جو ظاہر کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا وہ اتنا بینا ہو گیا کہ باطن کو بھی دیکھنے لگ گیا. اور اس نے لوگوں کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد جو وہ جانور چکر کاٹ رہے ہیں. پھر اس کے بعد واپس اسی حال میں جو ہے وہ مولا نے ان کی بینائی نہیں دی ان کو، جو جیسے تھے ویسے ہی ان کو جو ہے وہ واپس کر دیا. تو یہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں 12، اب یہ دیکھیں 12 نشانیاں بیان کی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. تو یہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تو میں نے بات بتا دی آپ کو. تو یہ پہلا پیراگراف ہو گیا کس کا؟ سورہ تکویر کا. دوسرا پیراگراف یہ کہ 3 قسمیں کہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہ ایک قسم ہوئی. ان سیاروں کی قسم جو وہ ظاہر ہوتے ہیں اور چھپتے ہیں. تو فلا اقسم بالخنس، الخنس یعنی ظاہر ہوتے ہیں، جوار یعنی موو کرتے ہیں، اور کنس یعنی ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹوئنکل اسی جھلمل وہی ہوتا ہے. جب وہ موو کر کے ویزیبل ہوتے ہیں تو آپ کو روشنی نظر آتی ہے، جب وہ ڈس اپیئر ہوتے ہیں موو کر کے تو وہ جو ہے وہ کنس ہو جاتے ہیں. تو وہ اور موو کر رہے ہوتے ہیں تو جوار کا پلینٹس ہے، موو کر رہے ہیں. تو سٹارز ہیں، سٹارز بھی موونگ ہیں. تو موونگ سٹارز کی قسم، جو کبھی اپیئر ہوتے ہیں کبھی ڈس اپیئر ہوتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے، اسی کو جھلمل کہتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. دم توڑتی ہوئی رات کی قسم اور سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ قرآن جو ہے وہ قول رسول کریم کا قول ہے. اور پھر ان کی صفات بیان کی اور پھر حضرت محمد پہ آ گئے. اور آخر میں جو ہے وہ 2 آیتیں ہیں جس کی وضاحت میں نے کی تھی، اور میں نے کہا تھا یہیں سے میں آج کے پیغام کو جو ہے کنٹینیو کروں گا. تو اگر آپ جاگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں تو ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دیں محمد والے محمد. دیکھیں اگر آپ قرآن مجید میں جس کے پاس ہے وہ دیکھ لے، اور جو نہیں تو وہ لے لے قرآن مجید. اس میں دیکھیں جو آخری آیت کریمہ، آخری سے پہلی، وہ یہ ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن نہیں ہے مگر عالمین کے لیے ذکر. ان هو الا، اچھا بات کس کی ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی صاحب قرآن کی. تو اس لیے کہا وما صاحبکم بمجنون.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. تمہارا صاحب پاگل نہیں ہے. اس نے خواب میں بیٹھ کے جو ہے وہ غار حرا کے خواب میں سو کر قرآن کو وصول نہیں کیا، بلکہ وہ انسان کامل ہیں جنہوں نے افق مبین پہ جا کر اس قرآن کو اس فرشتے سے لیا ہے. جو کمال کی اس منزل پر فائز ہو کہ افق مبین پہ جا کے پرواز کر کے وہ قرآن کو اس فرشتے سے لے، تو وہ پاگل نہیں ہوا کرتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں نے کہا تھا نا کہ کافروں نے بھی کہا اور ہزیان والی بات جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی بول دی. اب جس نے بھی بولی وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، لیکن بولی مسلمانوں نے. لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اچھا، اگر وہ فرشتہ جو لے کر کے آئے وہ کریم ہے، کریم ہے، بخیل نہیں ہے، کریم ہے، کریم، تو وما هو علی الغیب بضنین، یہ محمد بھی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، یہ بھی کریم ہے. اگر وہ رسول کریم ہے تو یہ بھی رسول کریم ہے. وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم. محمد کی سانسیں ہیں نا، دیکھیں یہ جو آواز ہوتی ہے، یعنی قرآن اس فرشتے سے حضرت محمد مصطفیٰ کے سینے میں آیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے سینے سے ان کی سانس، آواز سانس ہی ہے نا، ویو ہے ایک طرح کی، جو ایئر ہے، تو ساؤنڈ بھی جو ہے وہ ایک طرح کی ایئر ہے. تو محمد کی سانسیں ہیں یہ قرآن. محمد کے دہان مبارک سے آیا یہ قرآن. تو یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ رسول کریم کا قول ہے. تو پھر یہاں سے بات ڈائیورٹ کر دی، ان هو الا ذکر للعالمین. تو جو کتاب کی صورت میں آ گیا عکس، جو یہ کتاب کی پہلے تو ہرن کی کھال پہ تھا یا کاری کے سینے میں تھا، پہلے یا کاری کے سینے میں تھا یا ہرن کی کھال میں تھا، اب کتاب کی صورت میں آ گیا. تو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ 200 یا 400 نیزوں پر قرآن بلند کر دیا تھا. وہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. جو محمد سے کنیکٹڈ ہے وہ قرآن ہے، محمد سے الگ کر کے نہیں، محمد کے ساتھ. تو یہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں ایک دوسرے سے، جس طرح سے جب حضور نے عطرت کے بارے میں یہ فرما دیا ما ان تمسکتم بہما، وہاں پہ کہ انہما لن یفترقا، وہ جملہ جو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو قرآن جب وارث قرآن سے الگ نہیں ہو سکتا تو صاحب قرآن سے کیسے الگ ہوگا؟ یہ محمد کی سانسیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اچھا دیکھیں، میں کھینچنا چاہوں تو اسی میں جو ہے وہ آج کا درس ہو جائے گا، لیکن مجھے آج آگے بات بڑھانی ہے، تو میں اس کو یہاں وائنڈ اپ کروں کہ یہ ذکر ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو جو کتاب میں ہے یہ بھی اس کی ڈسینڈنگ ہے، یہ نازل ہوا ہے کتاب میں، کتاب کی صورت میں آ گیا، لیکن حقیقت قرآن جو ہے وہ کتاب نہیں ہے. حقیقت قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب اس کے بعد جو آخری آیت کریمہ سے پہلے دیکھیے آپ، تو آیت کا نمبر اگر آپ مجھے بتائیں تو 28. لمن شاء، دیکھیے شاء جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. شاء کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جس نے ارادہ کیا کہ وہ سیدھا ہو جائے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جس نے ارادہ کیا کہ وہ سیدھا ہو جائے. یہ قرآن اس کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے. یہ قرآن اس کے لیے بہت کچھ ہے. یہ قرآن اس کو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. یہ براق ہے، قرآن معراج پہ لے جائے گا.
ان هو الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، تمام عالمین کے لیے نہیں۔ اب ہماری جہالتوں کا یہ عالم ہے، وہ ایک صاحب ابھی 2 سال پہلے، اور بہت اچھے ذاکر ہیں بیچارے، اور وہ مولانا حضرات سے بھی کنیکٹڈ تھے، تو ان سے وہ ایک سوسائٹی میں بولا کہ آپ یہاں پہ تفسیر کہہ دیں، تو میں ان کے درس میں گیا تو وہ عالمین کی تفسیر کر رہے تھے کہ بہت سارے عالموں کے لیے قرآن جو ہے وہ، بہت سارے عالم کے لیے قرآن جو ہے وہ ذکر ہے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں انسانوں کے لیے ذکر ہے، یہ پتھر کے لیے، حجر کے لیے، شجر کے لیے گائیڈنس نہیں ہے۔ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے جو ہے وہ ذکر ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، تمام عالمین کے لیے ذکر نہیں ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھا ہونا چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ 2 طرح کے ہوئے، ایک میں سیدھا ہونے کا ارادہ ہے اور دوسرے میں سیدھا ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ جیسے مولا علی سے فرمایا کہ آپ عاقل کی تعریف کریں، تو آپ نے کہا جو چیزوں کو جگہ پہ رکھے، کہا جاہل کی تعریف کریں، کہا میں نے کر دی۔ تو قرآن مجید نے 2 صنفیں یہاں پہ بتا دی، ایک وہ جو سیدھا ہونا چاہیے اور ایک وہ جو سیدھا نہ ہونا چاہے، اور تیسری صنف وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں سوائے ارادہ پروردگار کے۔ لہذا کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ وما تشاءون، دیکھیں ہمیں جہالت میں لے گئی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر کی آخری آیت کریمہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، عام انسانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں کا جواب اب میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے بارے میں صحیح ہو جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے والی 28 میں جب یہ کہا کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور پھر کہا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو یہ کانٹرڈکشن ہے۔ 28 میں یہ کہہ رہے کہ جو سیدھا ہونے کا ارادہ کرے، اور 29 میں یہ کہہ رہے کہ تم ارادہ نہیں رکھتے مگر وہ جو اللہ ارادہ کرے۔ تو یہ کانٹرڈکشن ہے۔ تو کیا کہا کہ 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ انسان ہے جو سیدھا ہونا چاہتا ہے، دوسرا وہ انسان ہے جو سیدھا نہیں ہونا چاہتا۔ جو سیدھا ہونا چاہتا ہے وہ نیک انسان ہے، یہ قرآن اس کے لیے ذکر ہے۔ جو سیدھا نہیں ہونا چاہتا وہ آؤٹ ہو گیا، چلا گیا، وہ قرآن اس کے لیے جو ہے وہ قرآن اس کو جو ہے وہ نفرین بھی کر سکتا ہے، اسے ڈبو بھی سکتا ہے، اس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے قرآن، چھوڑے گا نہیں قرآن کسی کو۔ تیسری صنف وہ ہے جو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سے وہ مقام فنا پہ پہنچ گئے، مرضی پروردگار میں راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا۔ جب پورا گھرانہ کٹوا دیا، پورا گھرانہ لٹا دیا، اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، تب خطاب ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ امام حسین نے کمال کر دیا تو تب جا کے خطاب ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یعنی اس سے پہلے راضی، وہ منزل جو خطاب وہاں پہ ہوا ہے، شہادتوں کی وہ منزل، کمال کی وہ منزل وہاں جا کے آئی، اس سے کربلا سے پہلے نہیں ہے۔ کربلا سے پہلے بھی امام حسین تھے، شہادتوں کے بعد بھی امام حسین تھے، لیکن شہادتوں سے پہلے وہ منزل نہیں آئی تھی کہ خطاب ہوتے، شہادت کی منزل پہ فائز نہیں ہوئے تھے، فوز عظیم پہ، جیسے ان کے اصحاب جو ہے وہ فوز عظیم پہ فائز نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد فائز ہوئے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کو غلط استعمال کیا گیا۔ جیسے کل میں نے پرسوں کسی جگہ نماز پڑھی، تو میں نام نہیں لوں گا جگہ کا، آپ پہچان جائیں گے، تو مولانا دعا کر رہے تھے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگارہ بخش دے
ہماری اولاد میں اور ہماری ازواج میں آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ابے بھائی ہم تو پہلے متقی تو بن جائیں، متقیوں کے امام تو جو بہت دور کی بات ہے، پہلے متقی ایک نمبر کے بدماش لوگ ہیں ہم، تو پہلے متقی تو بن جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ متقیوں کے امام بننا۔ تو یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں؟ یہ آیت کریمہ اہل بیت علیہ السلام کے 12 اماموں کے بارے میں، وہ دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امام۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیں جیسے اب بات آ گئی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن میں ایک چیز آپ کو ہدیہ کروں، بہت چھوٹی سی، تفصیل میں نہیں ہوگی، بات سے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ، سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو انہوں نے کیا ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا غور سے آپ، جو انہوں نے کیا اس کو ہم لکھ رہے ہیں، یا جو ہم لکھ رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں؟ توجہ کا تعلیم ہوں، ساتھ دیں گے تو پھر جو وہ میں جو وہ آگے بڑھوں گا کہ آپ دیکھیے ہمیں کیا بتایا، ہمیں یہ بتایا کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، جو اس نے لکھا وہ ہم کر رہے ہیں، اور کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ تو الٹا کر دیا نا آپ نے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ کر رہے ہیں جو ہم نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے سمجھنے کا مقام۔ تو سورہ تکویر کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ تکویر یہ کہہ رہے کہ آخری آیت کریمہ سے پہلے والی، کہ یہ قرآن ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ اسکرو اگر ٹیڑھا ہو تو وہ کام نہیں آ سکتا، جوڑ نہیں سکتا کسی چیز کو، اس کو سیدھا ہونا پڑے گا۔ جب وہ سیدھا ہوگا تو پھر وہ آسانی سے جو ہے وہ اندر بھی چلا جائے گا اور دو چیزوں کو بھی وہ جوڑ دے گا۔ تو اگر ہمارے وجود میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، خباثتیں ہیں، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دوزخ کی طرف جو ہے وہ لے جا رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں۔ جیسے میگنیٹ اگر کسی چیز کا لگا ہوا ہو تو میگنیٹ جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اب یعنی جس سے انسان کے اندر جنسی ہیجان ہے، سیکس